الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ مشکوٰۃ شریف سے انشاءاللہ سنائیں گے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ریگستان سے گزر رہے تھے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دور سے آپ علیہ السلام کو آواز دی، حضور میری عرض سنتے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر کو آ گئے اور وہ آگے پیچھے ریت ڈال کر پردہ کر کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آدمی جو تھا وہ ریت کے ارد گرد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو دیکھیں نبی کی کیا شان ہے، اور اس بندے نے کیسا ادب کیا کہ اس نے سب سے پہلے تو معذرت کی کہ حضور میرا حق تھا کہ میں آپ کے پاس آتا، مگر میں چل نہیں سکتا تھا، اٹھنے سے میں قاصر ہوں، کیونکہ میرے پاس ایک بالشت بھر کپڑا نہیں جس سے میں اپنا جو ستر ہے وہ میں چھپا سکوں۔ اور اے اللہ کے پیارے کلیم، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، آپ کو وہاں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا، تو آپ میری درخواست دربار الہی میں پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دنیاوی نعمتوں سے اور دولت سے کچھ عطا کرے۔ اے میرے دولت مند مسلمان بھائیوں، سنیے، اور میرے وہ جو خوش نصیب مسلمان جو غریب ہیں، فاقہ پرست ہیں، وہ بھی سنیں غور سے۔ یہ سن کر فرمایا ہاں میں ضرور عرض کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کا شرف ملا آپ کو، تو اس بندے کی درخواست بھی پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نبی، اس بندے کے حق میں جو بہتر ہے وہ میں نے اس کو دے دیا، بلکہ کوئی بندہ اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا جتنا کہ میں جانتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ مولا، پھر عرض کی تو حکم ملا کہ اے پیارے نبی، تیرے کہنے پر میں اس کو دنیا کی دولت و نعمت دیتا ہوں، جاؤ اس کو بتا دو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کو خوشخبری سنا دی۔ اے بندے، یہ موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو اب خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیرے متعلق درخواست منظور ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بہت کچھ دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر جب رزق کا دروازہ کھولا اور رزق کی فراوانی ہوئی، اتنا مال آ گیا اس کے پاس، تو اس کو دولت کی اب دیکھے خماری چڑھ گئی۔ ہر عیب اس نے کیا دولت کی لت میں۔ اس نے شرابیں پی، زنا کیے، ڈاکے ڈالے، قتل و غارت کیا، سارے جرم وہ کرتا رہا، آخر کار وہ پکڑا گیا۔ جب اسے سولی پر چڑھانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے گزرے، اس کو پہچان لیا اور پوچھا اے بندے کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا حضور وہی حال بہتر تھا جب ریت کے آگے پیچھے ڈال کر پردہ کیا ہوا تھا، اب دولت کے پیچھے لگ کر سارے عیب کیے اور اب دنیا سے بے دین جا رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اسی میں سعادت اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے، کسی کو فقیر بنایا تو کسی کو مالدار بنایا ہے۔ اے میرے مسلمان دیکھنے والے مسلمان بھائی، یہ مت کہہ کہ اس کو بادشاہ بنایا اور میں بھی بادشاہت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور نعمتوں سے کتنا نوازا ہے، اور اے بندو تم مجھ سے
میرا فضل مانگتے رہو۔ یہ قرآن پاک کا آیت مبارکہ، اور میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ اے بندو تم مجھ سے میرا فضل مانگتے رہو مگر بے صبر نہیں ہو جانا چاہیے۔ آج کل حدیث مبارکہ میں جو پیچھے مذکور، ان پر نظر ڈالنے سے جواب خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ پہلی حدیث کو میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ اس کا ترجمہ۔ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم بیمار ہیں، ہماری اولاد میں سے کوئی بیمار ہے یا گھر میں کوئی بیمار ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، ہم گھبرائیں نہیں۔ یہ آزمائشیں بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ یہ آپ ہیں میرے مسلمان بھائی سننے والے کہ یہ بخار، یہ آزمائشیں اور طرح طرح کی جو مصیبتیں ہیں، یہ جو ہمارے اوپر مہنگائی کا باڑ ہے، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور سوچ کا فرق ہے، ہم دنیا دار یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھلائی اسی کا نام ہے کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہی اس دنیا میں اس کے بھلائی کے دروازے کھلے ہیں، اور کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ آئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھلائی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں پریشان رہے۔ نیز حدیث مبارکہ کی کتابوں میں کہ سیدنا مصعب بن عمیر، یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو شہزادوں کی طرح ٹھاٹ کی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، اور جب وہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہوئے تو ان پر فکر و فاقہ نے اور آزمائشوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ عربی کا شعر ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک مصعب بن عمیر آ گئے جن کے اوپر صرف ایک چادر تھی، اس کو جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ جب ان کو حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضور علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، آپ نے آنسو مبارک آ گئے، کیونکہ ایک وہ وقت تھا کہ وہ صحابی ناز و نعمت میں رہتے تھے، اور آج یہ حال ہے کہ صرف ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ زے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا کہ جب کہ وہ صبح ایک جوڑا پہنے گا اور شام دوسرا جوڑا پہنے گا، اور اس کے سامنے ایک پلیٹ کھانے کی رکھی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی، اور مسلمان اپنے گھروں کو یوں سجائیں گے جیسے کہ خانہ کعبہ کو سجایا جاتا ہے۔ تو آج دیکھیے، آج یہی ہو رہا ہے، ہمارے پاس طرح طرح کے کھانے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کو یاد کریں کہ جن کے پاس ہر نعمت تھی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی دین پر آپ نے ساری نعمتیں نچھاور فرما دی۔ حضرت مصعب بن عمیر دیکھیں کتنی شان و شوکت سے رہتے تھے، لیکن عالم یہ کہ میرے آقا کریم کی غلامی سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ مسلمان بننے سے وہ فقیر ہو گئے، نہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے۔ آج دیکھیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، اور کیا شان میرے آقا نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ یہ ستاروں کی مانند ہے، اور یہ شان کیا کم ہے کہ وہ میرے آقا کے صحابی ہیں۔ یہ دین ہمیں بہت کچھ دیتا ہے۔ اور یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایسا ہونے والا ہے تو ہم آج کے دن سے بہتر ہوں گے، کیونکہ پھر عبادت کے لیے فراغت مل جائے گی اور محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر شافع یوم نشور، سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں، فرمایا نہیں، بلکہ تم آج کے دن اس وقت سے بہتر ہو۔ وہ جو میرے آقا کریم کا وقت تھا وہ بہتر تھا۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ مسلمان عیش و عشرت میں گزاریں گے، ایک کھانا آئے گا دوسرا چلا جائے گا، اور طرح طرح کے انوار و اقسام ان کے پاس ہوں گے، لیکن یہ پھر بھی ناشکری کریں گے۔ اس واقعے پر غور خود بخود کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام چاہتے تو اس کے لیے دعا کر دیتے،
اور اسی کی حالت بدل جاتی، مگر ایسا نہیں کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی اور اس کی بری جو چیزیں ہیں، مال جوڑنا برا کام نہیں ہے، لیکن مال کی محبت جو غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔